امریکی ناکہ بندی کے جواب میں ایران کی بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرنے کی دھمکی۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ ناکہ بندی جاری رہی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دیں گی۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے ہونے والی تمام تجارت بھی روک دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ حقوق مکمل طور پر تسلیم ہونے تک آبنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر امریکہ آبنائے ہرمز سے کیوں نہیں گزرتا؟ امریکی حکومت مسلسل جنگ سے خوف زدہ ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے لانچرز امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور انہیں ڈبو سکتے ہیں۔ امریکہ میں 2024 کے بعد سے کم از کم 10 سائنسدانوں کی ہلاکت یا گمشدگی نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 10 امریکی سائنسدان یا تو ہلاک ہوئے یا پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو نیوکلیئر پروگرامز، ایروسپیس ریسرچ اور حساس دفاعی منصوبوں سے وابستہ تھے۔ ان واقعات میں کچھ کیسز قدرتی موت کے باعث بھی ہوئے، جبکہ کچھ میں قتل، حادثات اور پراسرار گمشدگیاں شامل ہیں۔ حساس نوعیت کے کام کی وجہ سے ان کیسز نے سیکیورٹی خدشات کو جنم دیا۔ کانگریس کے ارکان نے ایف بی آئی سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران میں جلد فتح ملنے کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی نیوی ختم کر دی، 158 جہاز تباہ کر دیے۔ بہترین فوج کی وجہ سے ایران میں بھرپور اور کامیاب کارروائیاں کی۔ ایک بحری جہاز پر 111 راکٹ فائر کیے گئے، جسے ناکام بنایا گیا۔ ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کرنی پڑ گئی۔ جوہری ہتھیار کی وجہ سے ایران سے جنگ کرنی پڑی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران مشکل اور ذہین ملک ہے، ان کے لوگ اچھے فائٹر ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ ڈیل ہونے پر پاکستان جانے کا اعلان۔ امریکی وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے معترف دونوں کو زبردست شخصیات قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ثالثی میں پاکستان نے بہت شاندار کردار ادا کیا۔ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو پھر جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے دورے کے بعد ترکیہ میں موجود سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ انطالیہ کے گورنر ہلوسی شاہین نے ایئرپورٹ پر وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ انطالیہ میں ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ترک وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا اور انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ترکی ان کا دوسرا گھر ہے اور انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت باعث مسرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات بھی خوش آئند ہوگی۔ وزیر اعظم آج انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے 5ویں اجلاس میں شرکت کریں گے اور لیڈرز پینل میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ پاکستان امن کا نگہبان۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تہران میں ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے بھی ملے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باقر کالیباف ایران امریکہ مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی سے ملاقات۔ جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ امن کوششوں کو جاری رکھنے پر زور۔ فیلڈ مارشل کی گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ دشمن کی خواہش ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں مگر ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سربراہ ایرانی فوج امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے جاری بیرونی دباؤ اور قاتلانہ حملوں کے باوجود عوام کا آئینی عزم متزلزل ہے۔ دشمنوں نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ قیادت کے خاتمے سے ملک بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب ایرانی سفارتی حکام مذاکرات میں مصروف تھے، ایران کو دشمن کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دیے گئے اپنے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی اپیل کا مقصد انسانیت کی ضمیر کو بیدار کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے ایکس پیغام میں نام لیے بغیر اسرائیل کو واضح کیا کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو خود برداشت کر سکو۔ صہیونی حکومت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایک طرف بعض ریاستیں جوہری ہتھیار رکھتی ہیں جبکہ دوسری طرف ایک پرامن ایٹمی پروگرام رکھنے والی قوم کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں، جو ایک سنگین تضاد ہے۔
اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران، عراق اور شام میں بے گناہ سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، جبکہ بعض علاقوں میں بچوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ مسعود پزشکیان نے آخر میں سوال اٹھایا کہ کیا عالمی رہنماؤں کے ضمیر ختم ہو چکے ہیں؟